زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مرزا محمد رفیع سودا کی زندگی اور ان کی شاعری پر، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں دو خاص مہمان ہیں جن کا میں تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر انور پاشا صاحب، جن کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کلاسک لٹریچر اور سودا پر آپ اتھارٹی رکھتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر ابو بکر عباس صاحب، جو دہلی یونیورسٹی کے استاد ہیں اور فکشن کے ساتھ ساتھ جو ہماری کلاسک پوئٹری ہے اس پر بھی آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مرزا محمد رفیع سودا کی زندگی اور ان کی شاعری اور ان کے عہد پر ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں سودا کی زندگی کے تعلق سے اور ان کی شاعری کے تعلق سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ مرزا محمد رفیع سودا 18ویں صدی کے اہم ترین شعراء میں سے ایک تھے۔ آپ نے اردو شاعری کی تقریباً ہر بڑی اصناف میں طبع آزمائی کی، غزلیں بھی کہیں، قصائد بھی کہے، ہجو بھی کہے، واسوق نگاری میں بھی آپ کا بڑا اہم نام ہے، مرثیے بھی کہے، لیکن ان تمام اصناف میں قصائد کے ذریعے سے جو آپ کو عزت اور شہرت ملی، اسے اردو شعر و ادب میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور آپ کا نام نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو ناظرین، آئیے مرزا محمد رفیع سودا کی زندگی، عہد اور ان کی شاعری کے تمام پہلوؤں پر اپنے ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال پروفیسر انور پاشا صاحب سے۔ سر، اس سے پہلے کہ سودا کی زندگی اور شاعری کے تعلق سے ہم کچھ سنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ عہد جو بڑا امپورٹنٹ عہد تھا، بڑا امپورٹنٹ پیریڈ تھا، وہ عہد کیسا تھا؟ وہ منظرنامہ شعری دنیا کا وہ کس طرح کا تھا کہ جس دور میں سودا جو ہے وہ شاعری کر رہے تھے؟ کسی بھی عہد کی شاعری کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی شاعر کی جو تخلیقی کائنات ہے جی، اس کو ڈسائفر کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس عہد کو سمجھیں، جی، کیونکہ ہر شاعر اپنے عہد کے جو مطالبات ہوتے ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں، اسی کو پیش نظر رکھ کر کے شاعری کرتا ہے۔ ہر ادیب اپنی تخلیق اسی کی روشنی میں کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مرزا محمد رفیع سودا کا تعلق 18ویں صدی سے تھا۔ یہ 18ویں صدی کا دور بہت اہم ہے ہماری جو تاریخ ہے، خواہ وہ سیاسی تاریخ ہو، ثقافتی تاریخ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو 18ویں صدی کا دور بہت ہی اہم دور ثابت ہوتا ہے۔ اس دور میں ایک بڑی سلطنت جسے ہم مغلیہ سلطنت کے نام سے جانتے ہیں، وہ سلطنت ایک طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ زوال کی طرف وہ نظام، گامزن تھی، وہ سلطنت، وہ مغلیہ سلطنت زوال کی طرف گامزن تھی۔ اور اس زوال کا آغاز جب ہوتا ہے 18ویں صدی کے شروع سے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ سلسلہ آ کر کے گرچہ مکمل ہوتا ہے 1857 میں، لیکن وہ بہت شدید ہوتا چلا جاتا ہے، زوال کا رنگ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے 18ویں صدی کے نصف سے تقریباً۔ یہ وہ دور ہے، اگر آپ مرزا محمد رفیع سودا کے حوالے سے بات کریں تو یہ محمد شاہ جو بادشاہ کا جو دور ہے، ایک بڑا اسپین مرزا محمد رفیع سودا کی زندگی کا اسی دور میں گزرا۔ اور اس دور کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کی وجہ سے جو مغلیہ سلطنت تھی، دلی جو لال قلعے کی جو حکومت تھی، وہ حکومت مغلیہ سلطنت کی حکومت سمٹ کر رہ گئی تھی۔ کہا بھی جاتا تھا کہ اب دلی تا پالم کا معاملہ تھا، اب وہ سمٹ کے لال قلعے تک چلا آیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بہت ہی اس دور کی ایک طرح کی ایک آپ کہیں افراتفری کا عالم تھا، ایک عدم استحکام کا عالم تھا۔ نظام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، کسی سلطنت کے حوالے سے دیکھیں، حکمرانی کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ اس کو انتظامیہ کے حوالے سے دیکھیں تو پورے ملک میں ایک افراتفری کا عالم تھا، ایک جس کو کیوٹک سچویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اس طرح کی ایک صورتحال اس دور میں تھی۔ لیکن یہ بہت دلچسپ امر ہے
کہ اس صورتحال میں ایک طرف تو ایک نظام کا خاتمہ ہو رہا تھا، تیزی کے ساتھ وہ نظام زوال کی طرف بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں اردو شاعری اپنے عروج کو پہنچ رہی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ دور اردو شاعری کی تاریخ میں ایک گولڈن پیریڈ ہے، بڑا سنہرا دور، سنہرا دور ہے وہ، جب میر، سودا، درد، سوز جیسے شاعر پیدا ہوئے اور انہوں نے اردو شاعری کو ایک طرح سے بام کمال تک پہنچا دیا. تو یہ اس دور میں دو طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ایک ساتھ، کہ ایک زوال بھی ایک طرف اور دوسری طرف ثقافتی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ادبی اعتبار سے آپ دیکھیں، اردو زبان کی شاعری کے حوالے سے دیکھیں، بہت تیزی سے بڑھ رہا بہت وسیع ہو رہا. ابوبکر عباس صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وہ جو ابتدائی دور تھا مرزا محمد رفیع سودا کی زندگی کا، اور کس طرح سے ان کی ذہنی نشو نما ہوئی، کیا خاندان کے حالات تھے، کیا گھر کے حالات تھے، تو اس پہ آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں. جی دیکھیے، یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا پروفیسر انور پاشا صاحب نے کہ وہ دور بڑا افراتفری کا تھا. جی تو کسی بھی شاعر یا کسی بھی فنکار کی زندگی پہ عہد کا اثر پڑتا ہے. اس زمانے میں 2 بحری حملے ہوئے جس نے یہاں کی صورتحال تقریباً بدل دی تھی. ایک تو نادر شاہ کا حملہ ہوا، دوسرا احمد شاہ ابدالی کا. ان 2 حملوں نے دہلی کی صورتحال تقریباً بدل دی تھی. یہاں کے شاہی خزانے لوٹ کر کے لے گئے، گلیوں میں انسانی خون بہتا رہا، بڑا افراتفری کا عالم تھا. تو ایک سائیکلوجی، انسانی سائیکلوجی پہ اس کا اثر 2 طرح سے ہوا. ایک تو یہ ہوا کہ لوگ تصوف کے حوالے سے جو ہے داخلی دنیا میں چلے گئے. دوسرا یہ ہوا کہ لوگ اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد خود کو بہلانے کے لیے خارجی دنیا سے متعلق ہو گئے. سودا کا تعلق دوسرے حوالے سے تھا. وہ داخلی دنیا میں جانے کے بجائے خارجی دنیا کو انہوں نے دیکھا اور سیاست کو، معاشرت کو، ان چیزوں کو دیکھتے رہے. ان کے خاندانی حالات اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے جگہ جگہ کہ ان کے آبا جو ہے سپہ گری کا پیشہ اختیار کرتے تھے، لیکن ان کے والد تاجر تھے، بزنس مین تھے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سودا نے تخلص اسی لیے اختیار کیا، سودا، کہ ان کے والد جو ہیں سوداگر تھے. لیکن یہ بھی ہے کہ جو بھی شاعر ہے تو وہ عشق میں ایک طرح کے جنون میں مبتلا رہتا ہے جس کو سودا کہتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے. سودا بہت ہی نفیس قسم کے آدمی تھے، نازک مزاج تھے، اور کہنا یہ چاہیے کہ مجلسی آدمی تھے. چونکہ والد بزنس مین تھے تو دولت زیادہ تھی تو مزاج بھی ویسا ہی تھا، شاہانہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ خود انہوں نے جو نوکری کی وہ فوج میں کی، تو اس کی وجہ سے ایک طرح کا روب، ایک طرح کا تنتنا، ایک طرح کا تیور ان کے مزاج میں بھی رہا، ان کی شاعری میں بھی رہا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد جو ہے سمرقند سے آئے تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، کابل سے آئے تھے. تو بہرحال یہ اہم مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سودا کی پیدائش یہیں ہوئی، ان کا خاندان یہیں رہا، شاہی دربار میں رسائی حاصل کی، اور سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو انہوں نے بغور دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا اور ان کو اپنی شاعری میں اس کے اثرات ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان کے حالات کی طرف اشارہ کیا. پروفیسر انور پاشا صاحب، ان کی شاعری میں جو کئی اصناف پہ انہوں نے طب آزمائی کی، اس کے تعلق سے بھی باتیں ہوں گی، لیکن ان کی شاعری کی جو ایک فنی خصوصیت ہے کہ جو ان کو ذرا منفرد بناتی ہے ان کے معاصرین سے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کچھ بتائیں. اس سے پہلے کہ فنی خصوصیات پہ گفتگو کی جائے، میں تھوڑا سا کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ڈاکٹر ابوبکر عباس صاحب نے جو کہا، سودا کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صرف دلی تک محدود نہیں رہے. میر کے بارے میں یہی تھا کہ میر نے بھی ظاہر ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے ان کی وابستگی رہی. سودا وابستہ ہوئے متھرا کے نواب کے ساتھ. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ روسا کے ساتھ، درباروں کے ساتھ، نوابین کے ساتھ شعراء وابستہ ہوتے تھے. پھر وہ گئے وہاں فروخ آباد، اور پھر وہاں سے وہ واپس ہوتے ہیں فیض آباد شجاع الدولہ کے زمانے میں، اور وہاں سے دربار سے ان کو وابستگی ہوتی ہے. اور پھر جب
آصف الدولہ کے زمانے میں وہ شفٹ ہوتا ہے فیض آباد سے پائے تخت وہاں کا اودھ میں، لکھنؤ میں، تو پھر وہ لکھنؤ چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی زندگی کا بڑا حصہ جی گزرا مختلف نوابوں، رؤسا اور درباروں کے ساتھ. اور اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جو ان کی طبیعت میں جس طرح کی جو نیرنگی ہے، میں اس فنی خوبی کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ ان کی شاعری میں جو نیرنگی آپ کو ملتی ہے وہ ان کی طبیعت کی نیرنگی بھی ہے، اس کا اظہار ان کی شاعری میں مختلف جگہوں سے وابستہ رہے اور خوشحالی کی زندگی. جی جی 6,000 روپے وظیفہ دربار سے اس زمانے میں بڑی سالانہ، رقم ظاہر ہے ہوتی کہ تھی. وہ جی، جی، ایک بڑی رقم تھی. جی، جی. تو ان کی زندگی بڑی فراغت میں گزری بہت تھی. اچھے سے گزری. وہ جس طرح سے میر کی زندگی بہت ہی مصیبت میں معاشی اعتبار سے گزری تھی، سودا کی زندگی بہت خوشحالی میں گزری تھی، دربار سے وابستگی کی وجہ سے خوشحالی میں گزری تھی. تو ظاہر ہے کہ ایک طرح کی نیرنگی ان کی طبیعت میں تھی، موجود تھی. اور وہ نیرنگی ان کی شاعری میں جھلکتی ہے، جگہ صاف دکھائی دکھتی دیتی ہے. ہے. آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں خارجیت کا عمل دخل ہے. وہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس دور میں داخلیت کا زور تھا. میر کے ہاں دیکھیں، درد کے ہاں دیکھیں، جو داخلی جو کرب تھا، بلکہ یوں کہا جائے تصوف کا رجحان جو ہے وہ ذرا زیادہ تھا. داخلیت اور تصوف کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، کیونکہ تصوف کا ظاہری لوازم سے تعلق نہیں ہے، وہ داخلی لوازم سے تعلق ہے. تو سودا کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ خارجیت کا عمل دخل ہے، اور اسی لیے ان کے ہاں الفاظ کا جو انتخاب ہے، جو تراکیب ہیں ان کے ہاں، جو ان کے ہاں استعارے ہیں، جو تشبیہات ہیں ان کے ہاں، ان کے کلام میں، وہ آپ کو بالکل منفرد نظر آئے گی. بہت خوب. ان میں بہت تنوع نظر آئے گا. ایک رنگی نہیں ہے، میں ایک چاہتا رخی ہوں نہیں کہ ہے. فنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اشارہ کیا کہ طبیعت میں ایک رجحان خاص تھا، کیا اسی وجہ سے سب سے زیادہ قصائد کے اور قصائد کی دنیا میں ایک منفرد حیثیت کے حامل بن گئے؟ چونکہ دربار سے وابستگی رہی، نوابوں سے وابستگی رہی، رؤسا سے وابستگی رہی، تو اس دور کا جو نظام تھا، اس کا تقاضا تھا. قصیدہ تو ایک خاص نظام کی پیداوار ہے. بادشاہت کے دور میں ظاہر ہے کہ قصیدے کے بغیر کوئی شاعری کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی صنف کے طور پر قصیدے کو گردانا جاتا رہا ہے. ہر نظام میں، ہر دور میں. اس کا تعلق اگر آپ ایران سے جوڑ لیں آپ، تو وہاں بھی جو سلاطین تھے، جتنے قصائد لکھے گئے وہ سب ان کے درباروں سے وابستگی کے سبب لکھے گئے، اور اس صنف کا فروغ ہوا. ہمارے دور میں یہاں کر کے سودا اس لیے سب سے بڑے قصیدہ نگار ہمارے یہاں تصور کیے جاتے ہیں کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان کی وابستگی رہی درباروں سے. اس کا تقاضا تھا کہ آپ جن درباروں سے وابستہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اگر آپ وظیفے لے رہے ہیں ان سے، تو ان کی شان میں تو ایران کا جو آپ نے ذکر کیا، تو کیا ایرانی اثرات بھی ان کے قصائد میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ بالکل اثرات. ان کے ہاں ڈکشن پہ، لفظیات پہ، ان کے ہاں جو تشبیہات ہیں، جو استعارات ہیں ان کے ہاں، ان سب پہ آپ کو ایرانی اثر آپ کو دکھائی دے گا. ایرانی قصائد کے اثرات ان کو دکھیں گے. اور بلکہ شعوری طور پر ان کے ہاں دیکھیں گے کہ فارسی شاعری کا بہت غلبہ ہے ان کی شاعری پہ. عباس صاحب، مرثیہ بھی انہوں نے کہا، لیکن میں چاہوں گا قصائد پہ بڑی اچھی گفتگو، تو تھوڑا سا قصیدے کے تعلق سے، پھر مرثیے کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی دیکھیے، بنیادی طور پہ سودا کو ہمارے یہاں قصیدے کا ہی شاعر کہا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے غزلیں بھی بہت اچھی لکھی ہیں، کمتر نہیں ہیں، مرثیے بھی کہے. جی بالکل بالکل بالکل. اب انہوں نے جو قصیدے لکھے ہیں، تو قصیدے کئی طرح کے ہیں. ایک تو مذہبی قصائد ہیں، جس میں قصیدے انہوں نے رسول پاک کے بارے میں لکھے ہیں، حضرت علی کے بارے میں لکھے ہیں، ائمہ کرام کے بارے میں لکھے ہیں، ائمہ معصومین کے بارے میں لکھے ہیں، اہل بیت سے ہے نا، حضرت حسین، حضرت حسن وغیرہ. اس کے علاوہ انہوں نے قصائد کچھ سلاطین، عمراء، نوابین، روسا، ان کے متعلق لکھے ہیں. کچھ ہجویہ قصائد لکھے ہیں مختلف اشخاص کے بارے میں. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے کہ انہوں نے ہجویہ قصیدہ جو ہے میر کے خلاف بھی لکھا، میر تقی میر کے خلاف. اور جو مذہبی شخصیت اس عہد کی بہت بڑی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ، ان کے خلاف بھی ہجویہ قصیدہ لکھا انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو قصیدے لکھے، جیسا ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ایرانی اثرات ہیں ان کے یہاں، تو یہ واقعی ہے. جو ہم اپنے اردو قصائد کا جب جائزہ لیتے ہیں، تو ایرانی قصائد سے، جیسے انوری ہیں، ظہوری ہیں، خاقانی ہیں، ان سے کسی طرح کم نہیں پاتے ہیں. ان کا بڑا مشہور قصیدہ ہے، ہوا جب کفر ثابت ہے یہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے تسبیح زنار سلیمانی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے جو وہاں کے موسموں کا جو ذکر ہے کہ اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل،
تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل، واہ، یا پھر جو قصیدے کی اہم خصوصیت سمجھی جاتی ہے کہ اس کی تشبیہ جو ہے بہت ہی چونکانے والی ہو۔ جی جی جی، قصیدے کا یہ ہے کہ اس کی تشبیہ ظاہرہ کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، تو پہلا شعر پڑھتے ہی آدمی پورا قصیدہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، کوئی ایسی بات کہیں۔ صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرے عام، حلال دختر رز بے نکاح و روزہ حرام۔ واہ، بہت اب لوگ چونکیں گے کہ مطلب یہ کیا ہے کہ عید کے دن دختر رز تو بے نکاح حلال ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس طرح کے قصیدے آپ ان کے یہاں دیکھیں ان کے یہاں ملیں گے تو لاجواب قصیدے ہیں، اور ایرانی قصیدے یا فارسی قصیدے، یہاں تک کہ عربی قصائد جو ہیں جی، ان سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ کم نہیں ہے۔ انور پاشا صاحب، کس طرح کے قصائد تھے، کن لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ سلاطین کا بھی ذکر کیا ابو بکر عباس صاحب نے، تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ ان کا محور اور مرکز کیا تھا ان قصائد میں۔ ظاہر ہے کہ جو قصائد ہیں وہ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے بہت اہم ہیں، ان پہ ذکر کیا آپ نے۔ اسی طرح سے جو سلاطین تھے جی، جن درباروں سے وابستہ رہے، جی شجاع الدولہ کے لیے بھی انہوں نے لکھا، آصف الدولہ کے لیے بھی قصیدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اور اس طرح کے تمام جو بڑی اہم شخصیات تھیں ان کے حوالے سے انہوں نے قصیدے لکھے۔ میں اگر آپ قصیدوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اردو میں، جی، دکن سے شروع ہوتی ہے تاریخ ہمارے یہاں قصیدہ نگاری کی، بلکہ تمام جو اصناف ہماری شاعری کی ہیں سب وہ آغاز دکن وہیں سے، جی، تو قصیدہ بھی وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا فروغ بھی ہوتا ہے، اور لیکن وہ اپنے اگر آپ شمال میں دیکھیں تو سودا ہے، ان کے بعد ذوق آتے ہیں۔ ذوق بھی اسی لیے کہ دربار سے وابستگی ان کی رہی، جی، تو ظاہر ہے کہ اس دور میں تو سودا کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جو قصائد ہیں ان میں ایک خاص طرح کا زور بیان ملتا ہے، جی، اور ایک قصیدے کے لیے وہ بہت لازمی ہے۔ غزل اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں بہت ہی نرمی، جی، بہت ہی سبک روی، جی، سوز و گداز، جی، یہ اس کی لازمی صفات اس کی ہیں۔ لیکن اگر آپ قصیدہ لکھ رہے ہیں تو اس میں پرشکو الفاظ کا استعمال، اسی مناسبت سے تشبیہات و استعارات کا استعمال، الفاظ کی بندش، جو تراکیب ہے، جو ان سب کی ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ان کا پاس رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ سودا کی اگر قصیدہ نگاری پہ اور غور کریں جو انہوں نے مختلف شخصیات کے حوالے سے لکھی ہیں، تو جو مرتبہ ہے، جو منصب ہے، خواہ وہ مذہبی حوالے سے ہو، عقیدت کے حوالے سے ہو، ان سب کا انہوں نے پورا خیال رکھا ہے، پورا پاس رکھا ہے۔ جی، جی، بادشاہوں کے مرتبے کا بھی خیال رکھا جی، ہے، جی، نوابوں اور رؤسا کے لیے جو لکھے ہیں ان میں، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ قصیدے میں گرچہ ہم تعریف و توصیف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، لیکن اس مدح کی نوعیت کس طرح سے شخصیات کے حوالے سے مختلف ہو جاتی ہے، بہت خوب، اس کے بہت تقاضے کیسے بہت مختلف ہو خوب، جاتے جی، ہیں۔ جی، جی، سودا اس گر سے واقف واقف تھے، تھے، اس لیے اسی طرح کے جی، استعارات اور جی، جی، تشبیہات کا جی، استعمال کرتے ہیں، جی، الفاظ کا، جی، اور ان کے ہاں جو ندرت خیال ہے، جی، جو ان کے ہاں ایک طرح سے جو تخیل قصیدے کے حوالے سے جس طرح سے جس عروج کو وہ پہنچا ہوا ان کے نظر آتا ہے، وہ اردو شاعری میں کسی اور ہمیں کو کم دکھائی دیتا۔ نصیب نہیں ہو ہاں، سکی۔ تو ابو بکر عباس صاحب، یہ قصائد کا کینوس چونکہ اتنا وسیع ہے اور اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ ہمیں کم نظر آتی ہے۔ مرثیے کے بارے میں ذرا آپ، انہوں نے مرثیے بھی کہے، جی جی جی، چونکہ اردو کی ایک بہت ہی اہم صنف ہے مرثیہ۔ دیکھیے مرثیے کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ قلی قطب شاہ سے بھی پہلے سے جی جی جی، لکھا جاتا رہا ہے۔ مرثیے میں جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے مرزا محمد رفیع سودا نے، جی، ایک تو یہ ہے کہ مرثیے میں پہلے تمہید نہیں ہوتی تھی، جی، ابتدائیہ نہیں ہوتا تھا، واہ، جسے ہم چہرہ کہتے ہیں۔ جی جی مرثیہ بالعموم شروع ہوتا تھا پہلے بین سے، جی جی، ہے نا، یا شہادت سے، بہت سے زیادہ جنگ سے۔ مرزا محمد رفیع سودا نے یہ کیا کہ اس کا ابتدائیہ لکھا، چہرہ لکھا، اور اس میں بھی بہت ساری جدتیں پیدا کی، جیسے گرمی کے موسم کا ذکر ہے یا اور کسی اس طرح کی چیز ہے، تو یہ کیا انہوں نے مرثیے میں۔ دوسرے یہ کہ مرثیے کو انہوں نے مختلف حیاتوں میں لکھا، کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مسدس کی حیات انہی کی ایجاد کردہ ہے، جی، مخصوص کردہ ہے مرثیے کے لیے، لیکن تمام حیاتوں میں انہوں نے لکھا، مخمس میں بھی لکھا ہے، اور بہت ہی خوبی سے لکھا ہے۔ دیکھیے ایک تو 5 مصرے اس کے یہ ہیں کہ جو دھویا چاہتا ہے نام اے اعمال تو سودا، تو رو رو کر بھگو رومال پہ رومال اے سودا، کیا بات، خوشی کو رات و دن کے غم سے کر پامال اے سودا، اور اسی طرح سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو مرثیے میں جو کس چیز پہ وہ زور دیتے تھے؟
چونکہ مرثیہ بھی تو ایک شخصی مرثیہ ہوتا ہے اور کربلا کے تعلق سے بھی جی ہوتا جی ہے، جی جی تو کیا کربلا کے تعلق سے بھی ان کے مرثیے زیادہ تر مرثیے جو ان کے زیادہ تر مرثیے کربلا کے تعلق سے ہی ہیں، واقعات کے تعلق سے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ وہ قصیدہ لکھ رہے ہیں، مثنوی بھی لکھ رہے ہیں، تو ان کی یہاں واقعات نگاری بہت زبردست ہے. واقعات نگاری بہت زبردست ہے، منظر نگاری بہت زبردست ہے، اور جو ایک کہنا چاہیے کہ نفسیاتی بیان جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. وہ البتہ یہ ہے کہ وہ جو بین وغیرہ پہ یا پھر یہ ہے کہ شہادت وغیرہ کا منظر جو ہے سرسری طور پہ وہ گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ مرثیے کی اہم چیزیں ہیں جس کو بعد میں انیس وغیرہ نے بہت اچھے سے جس کو بعد میں انیس نے بامی عروج پہ پہنچایا، اس کے آگے مرثیات تک نہیں پہنچ سکا. پروفیسر انور پاشا صاحب، ہم چاہیں گے کہ کچھ اشعار بھی آپ سنا سکتے ہیں، غزل کے اشعار، مثنوی کے اشعار، قصائد کے اشعار، غزلیں بھی کہیں تو ذرا غزل کے بارے میں. غزل کا ذکر آپ نے کیا، یہ بہت دلچسپ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اردو شاعری کی تاریخ میں اس شاعر کو شاعر تصور نہیں کیا جاتا جو جس نے غزل لکھی. وہ ظاہر ہے کہ غزل سب سے عام صنف رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے. اس دور میں تو خاص طور سے غزل کے حوالے سے آپ دیکھیں میر، جن کو خدائے سخن تک لوگ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس دور کے ہی شاعر تھے. سودا نے بھی غزلیں کہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ قصیدے کا رنگ اتنا ان کے ہاں منفرد ہے، حاوی ہے، غالب ہے، کہ اس رنگ میں غزل کا رنگ ایک طرح سے دبتا ہوا نظر آتا ہے سودا کے. کیونکہ یعنی سودا کا نام آتا ہے تو فوراً قصائد. میر نے غزل کا ایک معیار متعین کر دیا تھا، غزل کا آہنگ متعین کر دیا تھا، اس کا لب و لہجہ متعین کر دیا تھا. اب غزل کا نام آتے ہی میر کا نام ذہن میں آتا ہے. لیکن سودا کی بھی غزلیں کمتر نہیں ہیں، بہت عمدہ غزلیں انہوں نے کہیں. فرق وہی ہے کہ قصیدہ کا اثر اتنا تھا ان کے ذہن پر، ان کے مزاج پر، کہ وہ غزل پر بھی وہ رنگ دکھائی دیتا ہے. لیکن غزل کی جو صنف ہے، سوز و گداز جس طرح سے غزل میں، اس میں بہت بلند آہنگی جس طرح سے ہے، یہ زور بیان جس طرح سے قصیدے کے لیے لازمی ہے، جو ان کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے سودا کی، وہ وہاں غزلوں میں بھی ہے. اسی لیے غزل کا جو اصل رنگ تھا، جس رنگ سے غزل کی شناخت ہونے لگی تھی، داخلیت کے حوالے سے اور اس کی سبک روی کے حوالے سے، نرم روی کے حوالے سے، سوز و گداز کے حوالے سے، تو وہ رنگ سودا کے ہاں قصیدے کے رنگ کے اسی شکل میں ڈھل کر کے وہ رنگ آتا ہے. اس لیے بہت مقبول نہیں ہو پائے. میں نے جیسا عرض کیا کہ غزل کی دنیا میں میر نے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں جو یعنی ان کی غزل کو ہم وہ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک الگ آہنگ ہے ان کے ہاں، غزلوں میں قصیدے کا سا آہنگ ملتا ہے ان کے ہاں. غزل کا جو عام آہنگ ہے اس سے مختلف آہنگ ان کے ہاں ملتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ جو ڈکشن کی سطح پہ بھی بہت سے ایسے الفاظ جو غزل میں اس طرح سے سما نہیں سکتے تھے، ان کو بھی انہوں نے بعد میں ہی کوشش کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ان کے بعض اشعار بہت اہم ہیں. گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، بہت مشہور. اسی طرح سے اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہماری. اب دیکھیں ندرت خیال، اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہماری، تو چشم سے ٹپکا ہے کبھو لخت جگر بھی. واہ. کس ہست یہ موہوم پہ نازاں ہے تو اے یار، کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی. بہت خوب. اور اس کے بعد اب دیکھیں بہت آسان اور نرم لب و لہجے میں اشعار دیکھیں غزل کے. جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے. بہت خوب. غزل جس کو تغزل کہتے ہیں، وہ اس شعر میں دیکھیں. بھر نظر تجھ کو نہ دیکھا کبھی ڈرتے ڈرتے، بھر نظر تجھ کو نہ دیکھا کبھی ڈرتے ڈرتے، حسرتیں جی کی رہیں جی میں ہی مرتے مرتے. تو یہ آہنگ بھی ان کے ہاں موجود ہے. لیکن جو غالب آہنگ ہے وہ قصیدے والا آہنگ ہے، اور غزل پہ بھی وہی رنگ نمایاں ہے. لیکن جو غزل کا جو مزاج بن چکا تھا، اس کو پیش نظر آپ رکھیں تو غزل کے شاعر کے طور پر ان کی مقبولیت نہیں ویسی حاصل ہو پائی ان کو جتنی کہ میر کو یا درد کو اس زمانے میں مقبولیت حاصل ہو پائی. سودا کا جو کینوس ہے شاعری کا بہت وسیع ہے. میر کا محدود ہے کینوس. میر کی جو عظمت ہے اس کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ موضوع کے حوالے سے دیکھیں، جو تجربات ہیں جس طرح کے زندگی اور عہد کے حوالے سے، میر کے ہاں جو ہے وہ ذات پر
फोकस फोकस ज्यादा ज्यादा है है, जी जी और सौदा असर पर फोकस देते हैं, जी। उस अहद को समेटने की कोशिश करते हैं, उस अहद के मुख्तलिफ शेड्स को, मुख्तलिफ रंगों को अपनी शायरी में समेटते हैं। अब अगर देखें तो उस अहद में आशोब, आप देखेंगे शहर आशोब इनके यहाँ भी है मौजूद, मीर ने भी तज़हीक रोजगार जो जी, 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 घोड़े के हवाले से जो जी, उन्होंने, दरहजवास। अब आप देखें कि वो एक वो जो जिस तरह का तंज है उसमें, जिस तरह से उस अहद की जो सूरत हाल है, उस अहद की जो माशी अबतरी है, जो निज़ाम है उस अहद का, उन सब को उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन जो समेट है वो लेने की दिखाई कोशिश देता है। की देखिए, एक दो बातें और मैं बता दूं, वरना सौदा पे बात अधूरी रह जाएगी। सौदा ने कि तो आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन उन्होंने नस्र भी लिखी है। जी 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 इबरतुल गाफिलीन उनका मशहूर रिसाला है, और इबरतुल गाफिलीन के मुताले से ये अंदाज़ा होता है कि उनको शायरी की बहुत अच्छी परख थी, जो शायरी का फ़न है उस पर बहुत अच्छी नज़र थी। इसके अलावा आपने जो पूछा कि उस अहद की शायरी में और आज की अहद की शायरी में क्या फ़र्क है, तो जाहिर है कि जी जी बिल्कुल, तो आज की अहद की शायरी जो है मीर के अहद की शायरी नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक के अहद की शायरी है। वजह बहुत खूब, या मुनासिबत ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा सियासी शायरी कर रहे हैं, समाजी शायरी कर रहे हैं, दिल की अपनी ज़ात की शायरी नहीं कर रहे हैं। जो इंतज़ामी कहना चाहिए कि ज़वाल है, उसकी शायरी कर रहे हैं। तो हाँ, एक और ये अहम बात बता दें कि हज्व को कहना चाहिए कि सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने हज्व निगारी को एक फ़न की हैसियत दी है। इससे पहले हज कोई फ़न के तौर पे नहीं हमारे यहाँ बरता जाता था। तो हमारे अहद की शायरी जो है वह दरअसल सौदा की शायरी, हालांकि नासिर काज़मी के अहद की नासिर काज़मी के शायर को कहा था इन लोगों ने कि मीर की शायरी है, लेकिन आज के अहद की शायरी दरअसल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, डॉक्टर अबू बकर अब्बास साहब। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने तमाम बातों की तरफ बहुत ही इल्मी रोशनी जो है वो डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे थे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ज़िंदगी, अहद और उनकी शायरी के ऊपर, और हमारे साथ दो ख़ास मेहमान भी मौजूद थे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए शायर की ज़िंदगी को और उसकी शायरी को लेकर के। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न